معاشرے کی عام سی خرابی، بے شمار لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور وہ ہے گھر کے اندر کی دنیا میں میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جانا اور اس میں اختلاف پیدا ہو جانا اور بات طلاق تک پہنچ جانا۔ اب یہ شر ہے، شیطان کی بہت بڑی جو ہے نا وہ کاوشوں میں سے اور محنتوں میں سے ایک محنت یہ ہے۔ ابلیس، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس یہ باقاعدہ اس شاگرد سے بہت خوش ہوتا ہے جو گھر کی زندگی کو بد امنی میں شامل کر دے اور میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دے۔ شیطان سب سے زیادہ اس شاگرد سے خوش ہوتا ہے اور کہا تم نے اچھا کام کیا، سب سے بڑا کام تم نے کیا ہے۔ اچھا، یہ اب شر ہے۔ اس شر سے بچنے کے لیے صرف استغفار کام نہیں کرے گا، اس شر سے بچنے کے لیے قرآن مجید سے پوچھنا پڑے گا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے میاں بیوی خود آپس میں مشورہ کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی عزت ہیں، ایک دوسرے کا احترام ہے۔ اگر میاں بیوی نے خود ہی ایک دوسرے کا خیال نہ رکھا تو باہر کی دنیا والے وہ کیوں رکھیں گے؟ انہوں نے تو بگاڑنا ہے، اس کو اور زیادہ خراب کرنا ہے۔ قرآن نے پہلا مرحلہ یہ بتایا، پھر فرمایا کہ اگر بات نہیں بن رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس گھر میں کوئی بزرگ بھی ہوں گے، خاندان میں کچھ بڑے بھی ہوں گے جن کا تجربہ ہوگا، ان کو شامل کر لے کہ ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ ہی سمجھائیں۔ تو بڑے کی بات ماننے سے ہو سکتا ہے معاملہ سدھر جائے۔ پھر نہ سدھرے، پھر اللہ نے فرمایا، اب یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں اور ہمارے ہاں بیشتر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ بیشتر علماء صرف طلاق کے مسائل بتاتے ہیں، طلاق کے اسباب نہیں بتاتے، اس کا طلاق سے پہلے والے جو علاج ہیں وہ نہیں بتاتے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ پہلے خود میاں بیوی کی لڑائی ان کے کمرے سے باہر نہیں آنی چاہیے، وہیں حل ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ کمرے سے باہر آ گئی تو پھر بڑوں کو شامل کیا جائے، ان کی عزت، احترام، تجربہ کام آئے گا۔ پھر بھی کام نہیں آ رہا، بات اتنی زیادہ بگڑ گئی ہے تو پھر میاں سے کہا ان سے الگ ہو جاؤ، اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ، بستر الگ کر دو، ناراض رہو بے شک لیکن الگ سونا شروع کر دو۔ پتہ چل جائے گا، گھر والوں کو بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کریں گے کہ جناب یہ تو اچھی بات نہیں ہے، ملنے کا، صلح کا امکان بڑھ جائے گا۔ پھر بھی نہیں بن رہا، پھر اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ایک طلاق دو بس، اور ایک طلاق دینے کے بعد بھی بیوی کو مت نکالو گھر سے، اسی گھر میں رہے، اسی کمرے میں رہے، اسی طرح کھانا پینا چلتا رہے، اور باقاعدہ 1 مہینے تک انتظار کرو۔ یقیناً وہاں تک پہنچنے میں کئی مہینے لگ جائیں گے اور کہیں نہ کہیں بات صلح میں آ ہی جائے گی۔ تو اس شر سے بچنے کے لیے قرآن ہمیں باقاعدہ اس کا طریقہ بتاتا ہے۔ اگر ہم اس طریقے کو اختیار نہ کریں یا اس کے بارے میں نہ جانیں تو پھر تو ایسے ہی ادھر ناراض ہوئے اور ادھر فٹ سے طلاق دے دی، بات ختم ہو گئی۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے بکری کو ذبح کر دیا اور ابھی ذبح کرنا نہیں تھا، اب اس کے بعد دوبارہ جڑ نہیں سکتی، وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن اس بڑے عمل سے بچنے کے لیے ہمیں باقاعدہ طریقہ بتاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ قرآن سب سے پہلا وسیلہ، کیونکہ وہ ہمیں طریقہ بتائے گا کہ یہ والی مشکل آ گئی ہے تو اب کیا کرو، اب کیا کرو، اب کیا کرو۔ پھر اس کے ساتھ نماز، جو فوری وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس سے مدد فراہم کرتا ہے۔ اس لیے کوئی جنگ ایسی نہیں، کوئی غزوہ ایسا نہیں گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں اترنے کے بعد سب سے پہلا کام 2 رکعتیں نماز نفل نہ پڑھے ہوں، اور اس نماز کے ذریعے سے جنگ میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی ہو۔ سفر، کوئی ایک سفر ایسا نہیں گزرا کہ سفر پہ جانے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نہ پڑھی ہو، کیونکہ نماز وسیلہ ہے مدد طلب کرنے کا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو اس لیے قرآن، پھر اس کے بعد نماز، اور پھر اس کے ساتھ استغفار، کیونکہ استغفار تو ایک ایسی عبادت ہے نا جو ہر وقت چل سکتی ہے۔ آغاز ہی استغفار سے کر دیں
اور پھر وہ بار بار کرتے رہیں ساتھ ساتھ، تو عمومی طور پر انسان شر سے بچ جاتا ہے۔ میری آنکھ نہیں کھل رہی، نماز کا وقت جا رہا ہے، بچہ بار بار سو رہا ہے، اسے سکھائیں اور خود بھی سیکھیں کہ اعوذ باللہ کثرت سے پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو۔ جیسے ہی 10 بار پڑھو گے تو وہ سستی دور ہو جائے گی۔ وہ جو نیند کا غلبہ ہے، شیطان کو یہ دونوں کلمات بھگا دیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ شر کی دنیا سے بچنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، اصحاب رسول کا طریقہ وہ یہ ہے کہ سب مل کر سورۃ العصر پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق